السلام علیکم۔ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے گمنام ہیرو ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی ہماری کامیابی کے لیے وقف کر دی ہوتی ہے، جنہوں نے خود ناکامیوں کو فیس کیا ہوتا ہے تاکہ ہم کامیابیوں کو فیس کریں، جنہوں نے خود محنت اور سٹرگل کی ہوتی ہے تاکہ ہم سکسیسفل زندگی گزار سکیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں اور تینوں سوئیاں مل کے کام کرتی ہیں، یعنی کہ منٹ والی گھڑی الگ کام کرتی ہے، سیکنڈ والی گھڑی الگ کام کرتی ہے، گھنٹے والی گھڑی الگ کام کرتی ہے، لیکن جب بھی ہم نام بولتے ہیں تو صرف 2 گھڑیوں کا نام بولتے ہیں، یعنی کہ صرف منٹ والی گھڑی اور سیکنڈ والی اور گھنٹے والی گھڑی، ان کا نام بتاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم سے کوئی ٹائم پوچھے تو ہم کہتے ہیں 8:08 یا فلاں ٹائم ہو گیا، اور اگر کوئی ہم سے کوئی بھی ٹائم پوچھے یا ہم کسی کو ٹائم بتائیں تو ہم کہتے ہیں فلاں بج کے فلاں منٹ ہو چکے ہوئے ہیں، یعنی کہ فار ایگزامپل 8:08 ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 8:08 اور 55 سیکنڈ ہو چکے ہوئے ہیں، ہم سیکنڈ کا نام نہیں لیتے، حالانکہ جو سیکنڈ والی گھڑی ہے وہ سب سے زیادہ کام کرتی ہے۔ گھنٹے والی گھڑی 1 گھنٹے کے بعد آگے موو کرتی ہے، منٹ والی گھڑی ہر منٹ کے بعد موو کرتی ہے، لیکن سیکنڈ والی گھڑی وہ واحد گھڑی ہے کہ جو 24 گھنٹے 1 سیکنڈ بھی نہیں رکتی، جو 24 گھنٹے کام کرتی ہے تبھی جا کے منٹ اور گھنٹے والی جو سوئی ہے وہ آگے چل سکتی ہے۔ بالکل وہ اگر جو سیکنڈ والی گھڑی ہے اگر وہ رک جائے اور 1 سیکنڈ بھی کام نہ کرے تو جو ٹائم ہے، جو باقی 2 سوئیاں ہیں وہ وقت سے پیچھے ہو جائیں گی اور ایسے وقت کو کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم کامیاب ہیں تو ہمارے پیچھے بہت سے گمنام ہیروز کی محنت ہوگی، بہت سے گمنام ہیرو کی ہمارے پیچھے کامیابی اور ان کی جو محنت ہے وہ ہوگی، کوششیں ہوں گی، ان کی سٹرگل ہوگی، انہوں نے ایسی قربانیاں دی ہوں گی کہ جن کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آج ہم سکسیسفل لائف گزار رہے ہیں تو بالکل ان جیسے اس سیکنڈ والی گھڑی کی طرح ان لوگوں کی بدولت جنہوں نے اپنا آپ ہمارے لیے وقف کیا۔ ان میں ہمارے استاذ محترم بھی آ سکتے ہیں، ان میں ہمارے والدین بھی آ سکتے ہیں، ان میں ہمارے بہن بھائی بھی آ سکتے ہیں۔ اگر استاذ محترم کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ جب ہٹلر دوسری جنگ عظیم میں انسانوں کا قتل عام کر رہا تھا تو اسے کہا گیا کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد قتل ہو چکی ہوئی ہے اور اب انسانوں کی تعداد دن بدن بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے، تو اس نے کہا تھا، اس نے تاریخی جملہ کہا تھا اور اس نے کہا کہ استاذہ اکرام کو، معلم کو اور پڑھے لکھے انسانوں کو ایک سائڈ پہ کر دو، کیونکہ یہ ایک نیشن بلڈر ہوتے ہیں، اور اگر یہ لوگ باقی رہے تو یہ مجھے ایک پڑھی لکھی، ایک تہذیب یافتہ اور ایک سکسیسفل لوگ دیں گے، مجھے ان لوگوں کے بیڑوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میرے لیے اسی طرح جس طرح بیڑوں کے ریوڑ ہیں، لیکن اگر استاد اور ایک معلم باقی رہا تو وہ مجھے ایک ایسی قوم دے گا، اگرچہ اس میں تھوڑے انسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان بیڑوں کے ریوڑ سے وہ کئی قابل بہتر ہوں گے۔ ایک استاد ایک قوم بلڈر ہے، اس لیے ہٹلر نے کہا تھا کہ صرف استاذ محترم کو ایک سائڈ پہ چھپا دو، انہیں میرے سامنے نہ آنے دینا، ان کو ایک سائڈ پہ چھپا دو اور باقی جتنے انسان ہیں ان کو قتل عام کرو۔ بالکل اسی طرح ایک استاد جو ہے وہ ایک نیشن بلڈر ہے۔ ایک استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک قوم کو، ایک فقیر کو بادشاہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اساتذہ کرام کا احترام کریں۔ اس کے بعد جو دوسرے چیز پہ آتی ہے وہ ہے ہمارے والدین۔ ہمارے والدین نے اپنی جوانی ہمارے لیے صرف کی ہوتی ہے، ہمارے والدین اس درخت کی طرح ہے جو خود تو دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے اپنے سائے میں کھڑا کرتے ہیں۔ والدین کے متعلق قرآن میں ارشاد آتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں عشاء کے مسئلے پہ ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد تو میں نماز کو چھوڑ دیتا۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ آتے ہیں وہ ہیں ہمارے بہن بھائی۔ ایک بڑا بھائی ہمیشہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے ان کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے تاکہ یہ ہمارے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں یہ کامیاب ہو سکیں۔ وہ اپنی جوانی کو صرف کرتا ہے تاکہ میرے پیچھے آنے والے یہ جو لوگ ہیں، یہ جو چھوٹے بہن بھائی ہیں، یہ کسی دوسرے کے محتاج نہ ہو بلکہ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو سکیں۔ یہ کچھ ایسے ہیروز ہوتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں بالکل سیکنڈ والی گھڑی کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر 1 سیکنڈ بھی یہ ہماری زندگی سے نکل جائیں تو یہ لوگ، ہم ان لوگوں کے بنا کچھ بھی نہیں۔ ہم اس وقت جب کہ کامیابی کی بلند ترین سطح پر ہوں تو یہ ہمارے لیے سیڑھی کا کام کرتے ہیں، اگر اس سیڑھی کو نیچے سے نکال دیا جائے تو ہم پھر بھی زمین پر گر جائیں گے اور منہ کے بال گریں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گمنام ہیروز کی، جن کا ہمارے کامیابی کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور جو ہماری کامیابی کے لیے مسلسل تگدو میں رہتے ہیں،
ہم ان کی قدر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو کہ جو ہماری کامیابی کے لیے دن رات محنت و کوشش کرتے ہیں ان کو کامیابی سے نوازے اور ان کو ان کی محنت کا بھرپور اجر دے، اور ہمیں بھی ان لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔